وہ اس کو زائد ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کے اعلان کو، یہاں سے مراد گالی گلوچ ہے کہ اللہ گالیوں کو کسی کو گالی دینے اور روا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کا مہمان بنا اور اس نے کوئی مہمان نوازی صحیح نہیں کی، تو پھر وہ بارہ آ کر اس بات کی تشہیر کرنے لگا کہ اس نے کھانا اچھا نہیں دیا، اس نے میری مہمان نوازی اچھی نہیں کی، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اپنے نبی پہ، اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ اگر وہ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو وہ اپنی توفیق کے مطابق جو مہمان نوازی کریں اس کو پسند کریں، اسی کو قبول کریں، یہ نہیں کہ اس نے اچھی نہیں کی۔ اسی لیے پتہ چلا کہ جب کسی کے پاس مہمان جائیں، مہمان جو بھی کھانا پیش کرے اس کو پسند کر کے کھا لے، یہ نہیں کہ اس کے اندر نکتہ چینیاں نکالنا شروع کر دیں۔ آج ہمارا مزاج ہے، بعض بہت سے احباب ولیمے پہ شادی پہ جاتے ہیں تو جو کسی کی توفیق ہوتی ہے وہ اسی طرح ولیمہ دے سکتا ہے، تو بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بس انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، ویسے بس وہاں ہم تھکاوٹی کیے گئے ہیں چل کے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو جس طرح مہمان نوازی کر سکتا ہے، جو اس کی ہمت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایک شخص کا کسی بات پہ کوئی تکرار ہو گیا، وہ مسلسل سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے باتیں کرتا رہا، مسلسل آپ خاموش رہے، حضور بھی یہ سنتے رہے۔ پھر آ کر حضرت سیدنا ابو بکر نے بھی اس کو جواب دیا تو حضور اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر گئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا، آپ خاموش رہے، اور میں نے جب اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے آئے۔ حضور فرمایا جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اب وہاں شیطان آ گیا، یعنی اب لڑائی شروع ہو گئی وغیرہ، لہٰذا میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک تو کسی کی مہمان نوازی پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور کسی کے ساتھ جو ہے کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو مظلوم بندہ ہے، جس پہ ظلم ہو، اس کی کوئی چیز کسی نے قبضہ کر لی ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، تو وہ اگر حاکم کے پاس یا عدالت میں قاضی کے پاس جائے تو اگر اس کا ظلم بیان کرے یا اس کا جو اس کے ساتھ رویہ تھا اس کو بیان کرے اپنا حق لینے کے لیے، تو یہ غیبت اور چوری میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں معاف کرنے کا جو ہے وہ حکم اہل ایمان کو دیا کہ تم جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ظلم کرے تو ہو سکتا ہے تو اللہ سے، اللہ نے فرمایا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہاری اوپر کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو اس سے بڑی کوئی عظمت والی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کو میرا رب پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کی حضرت موسیٰ نے مولا تیرے بندوں میں سے تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا تیری بارگاہ میں کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پہ قادر ہو لیکن میری رضا کے لیے معاف کر دے، وہ میری بارگاہ میں بڑا عزت والا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو معافی کا جذبہ اہل ایمان کو جو ہے وہ پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ رشوت اور سود کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ سود بھی حرام کام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، لکھنے والا بھی جو ہے گناہ گار ہے، وہ بھی حرام کر رہا ہے جو 10 لکھتا ہے، تو ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد رشوت بھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی حدیث سن لیں آپ دونوں کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سود کیا ہے؟
70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اس سے بھی بدتر ہے سود کھانا۔ یہ حضور نے سود کی حرمت کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور رشوت کے حوالے سے امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رشوت لینے والا، دینے والا اور دونوں کے مابین لین دین کرنے والا، جس کو ہم دلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حضور نے فرمایا اللہ ان سب پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ ان سب پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور دوسری مشہور حدیث ہے، آپ نے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی کہ الراشی والمرتشی، رشوت لینا دینا دونوں جہنمی ہیں، دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ تو رشوت سے بھی حضور کو جو اللہ نے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کی حکمت بیان کی ہے کہ ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا۔ ایک حکمت تو یہ بیان فرمائی کہ ہم نے نبیوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے اعمال کی جو ہے وہ خوشخبری سنائے، ان پہ جو صلہ ملے گا، اور برے اعمال پہ جو عذاب دیا جائے گا اس سے اللہ کا ڈر سنا۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے نبی بھیجنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اس لیے بھیجے تاکہ کل قیامت والے دن کوئی بندہ یہ عذر نہ پیش کر سکے، اے اللہ میں کیسے تجھے مانتا، میں کس طرح تیری راہ پہ آتا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر قوم کی طرف نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کو میرا راستہ بتائے، تاکہ کل قیامت والے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ ہو۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے جی سورۃ مائدہ، یہ سورت بھی مدنی ہے، سورۃ مائدہ جس کی رات کو مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ اس کی ایک آیت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سورت ہے مدنی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اے معبود آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، ہم نے اپنی نعمت تمہیں مکمل کر دی ہے۔ جب یہ آخری آیت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پوری آیت کی ہے۔ تو یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، لیکن نازل کہاں ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، حضور اگر مکی زندگی میں ہے تو قرآن جہاں کہیں بھی نازل ہوا، حضور سفر میں ہیں یمن میں نازل ہوا، یا غزوہ میں کسی میں نازل ہوا، یا مدینہ میں نازل ہوا، حضور مکی زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ صورت مکی صورت کہلائے گی۔ اور اگر حضور مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو جہاں کہیں بھی نازل ہو، مدینہ میں نازل ہو، کسی سفر پہ ہو، کسی اور ملک میں نازل ہوئی ہو، طائف میں ہو یا مکہ میں نازل ہوئی ہو، حضور عمرے بھی کرنے آئے، حج بھی کیا، اس میں بھی گئے پہنچیا، تو وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مدنی کہلائے۔ وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری مدنی کہلائے۔ اس صورت میں 16 رکوع ہیں، 120 آیات بینات ہیں۔ اس کا نام سورۃ مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اس کو کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس کے اندر ایک خاص دسترخوان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا۔ آگے میں بتاؤں گا کہ اس دسترخوان سے مراد کون سی بات ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں اس سورت کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا اس سورت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، ایک یہودی حضرت سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگا یہ بڑی کمال والی آیت ہے، یہ کسی دین میں نازل نہیں ہوئی کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ جس نبی کو بھی دین دیا یہ آگے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ امام الانبیاء تک پہنچ گیا۔ اور یہاں آ کر اللہ نے کہا کہ اب ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ مانا کیا کہ اب حضور کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی دین اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے تو اب نبی کے بعد کسی اور نبی کی آنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مکمل ہو گیا دین بھی اور نبوت کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ یہودی حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا عمر یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن عید مناتے۔ کیا کرتے؟ عید مناتے، خوش ہوتے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا تو ایک عید کی بات کر رہا ہے،
جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں تھی. کیا تھی؟ 2 عیدیں تھی. کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک تو 9 ذی الحج کا دن تھا، اس کا یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن تھا، دوسرا جمعے کا دن تھا، اور رسول اللہ نے اہل ایمان کے لیے یوم عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیا، جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا. یہ دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کے دن ہیں. تو فرمایا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں جس دن اللہ نے یہ عید ہمیں عطا فرمائی ہے. تو پتہ چلا جس دن اللہ کی نعمت ملے اس دن کو عید کا دن کہنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ اللہ نے اور اس کے نبی نے بیان کر دیا ہے، عمر فاروق نے یہ بتا دیا. اچھا اس کے اندر جو ہے وہ اس کے فضائل میں بہت سی اور بھی روایات ہیں، لیکن اب اس کے مضامین کی طرف ہم جاتے ہیں. اس کے اندر جو مرکزی مضامین اللہ نے بیان فرمایا وہ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے اور ان کا رد کیا ہے. ایک بات تو یہ اللہ نے بیان فرمائی. دوسرا اس صورت میں جو جانور مسلمانوں کے لیے کھانا حلال کر دیے گئے اور جو حرام کر دیے گئے ان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ وضو، غسل، تیمم کے احکامات اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اچھا ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو. گواہی کی اہمیت بیان کی ہے کہ جب تم کسی معاملے میں گواہی دینے لگو تو پھر کسی کے دباؤ پہ آ کر یا کسی کے ساتھ تعلق کی بنا پہ گواہی نہ دو، صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے حق اور سچ کی گواہی دو، اور نا انصافی سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ. اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر چوری، ڈاکہ، اس کی سزا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. شراب اور جوئی کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جب کسی نے قسم اٹھائی ہے اور وہ قسم کو پورا نہ کر سکے تو پھر کفارہ ہے وہ غلام آزاد کرے، ایک قسم کا کفارہ. لیکن آج تو وہ غلاموں کا دور نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا لباس پہنائے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ 3 ہے قسم کا کفارہ. اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے. کتنے روزے رکھے؟ 3 روزے رکھے. ایک قسم کا کفارہ ہے. آج ہم اپنے کرداروں پہ نظر دوڑائیں، دن میں ہم جھوٹی قسمیں پتنی کتنی اٹھاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اور اکثر یہی ہے ہمارا، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ نے یہ قسم جو ہے اس کو اٹھانا ناجائز قرار دیا ہے، اور اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ توڑ دیتا ہے، پوری نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے اس نے کفارہ ادا کرنا ہے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نبوت عامہ اور رسالت عامہ کا ذکر کیا کہ حضور ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے. صرف آپ انسانوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ جنات کے بھی ہیں، آپ ملائکہ کے بھی ہیں، آپ حیوانات کے بھی ہیں، جمادات کے بھی ہیں، چرند اور پرند کے بھی ہیں. زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ اعزاز صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے. اور حضور سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے سارے حق ہیں، لیکن ان کو ساری کائنات کے لیے نبی نے ایک محدود خطے اور ایک قوم یا ایک جو ہے علاقے کا نبی بنا کے بھیجا. یہاں تک بھی آتا ہے کہ 2 بندوں کے لیے بھی اللہ نے ایک نبی بنا کے بھیجا، 2 بندوں کے لیے. لیکن امام الانبیاء کی جب نبوت کی باری آئی تو اللہ نے کسی ایک خاص علاقے کے لیے یا خطے کے لیے نہیں بلکہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے اور مخلوق کے لیے، ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. حضور جمادات کی بھی نبی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پتھر بھی امام الانبیاء کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. پتھر بھی. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا آج بھی مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت کے دور میں جب مجھے اعلان نبوت کا حکم ہوا تھا مکہ میں، تو جب اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. آج بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں. اور حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے نا
تو مضافات مکہ میں آپ نکلے ارد گرد، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو میں نے کیا سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، آواز آ رہی تھی۔ فرماتے میں حیران ہوا کہ آواز تو سلام کی آ رہی ہے لیکن سلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے نظر نہ آیا، تو میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا، رسول اللہ یہ کون سلام کر رہے ہیں اس وادی میں، اس بیابان میں، جنگل میں؟ حضور نے فرمایا کوئی انسان نہیں کر رہا، اے علی وہ سامنے جو تجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چوٹی پہ وہ جو پتھر پڑا ہے وہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی رسالت ہے، یہ پتھروں نے بھی آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے اور آپ کو سلام بھی پیش کیا ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں مٹھی میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھیں، پتھر تھے، مٹھی بند کی ہوئی تھی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر کہنے لگا اگر اللہ کے نبی ہے تو بتائیں اس میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ خود بول پڑے ہم کون ہیں؟ تو پھر حضور نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، تو اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ فصیح اور بلیغ زبان میں بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور کی رسالت عامہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ تین اہم واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جب اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا، فرعون غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ بڑی جو ہے وہ شوق کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اپنی قوم کو لو اور بیت المقدس کی طرف جاؤ، وہاں عمالقہ قوم جو تھی وہ قابض تھی، وہ سارے کے سارے کافر تھے، بڑے بہادر جنگجو تھے اور بڑے جو ہے بڑے جسم والے تھے، ان کے ساتھ جنگ کرو، میرے گھر کو بھی فتح حاصل کرو، ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں فتح عطا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم کو جب یہ پیغام دیا تو پہلے تو وہ قوم بڑی سکون کے ساتھ رہ رہی تھی نا جی، امن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا، لیکن آخر مجبور ہو کر چل پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے ہوئے تھے، رب کی نعمتیں انعامات ان کو ملے ہوئے تھے۔ 6 لاکھ یہ اسرائیلی تھے، کتنے؟ 6 لاکھ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے۔ یہ چل پڑے، چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اچانک بزدل بن گئے، کہنے لگے کہ وہ قوم جس کے ساتھ ہمیں آپ لڑانے جا رہے ہیں وہ تو بڑے جنگجو ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے، لہٰذا ہم نہیں جاتے، موسیٰ تم جانو تمہارا خدا جانے، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو بڑا سمجھایا بھائی رب نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اب رب کا حکم ہے اگر ایسا کرو گے تو پھر خود نقصان اٹھاؤ گے، لہٰذا چلو اللہ فتح بھی دے گا۔ لیکن وہ قوم نہیں گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی اللہ ان بے ہدایتوں کو ہم سے جدا کر دے، اب ہمیں ان کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو پھر یوں 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان تھا، وہاں 40 سال تک در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، انہیں کوئی گھر نہیں ملا۔ کتنے؟ 40 سال تک اس کو میدان تہ کہتے ہیں، جزیر میدان۔ وہاں سے انہوں نے نکلنے کی بڑی کوشش کی اپنے ملک کی طرف جانے کی، لیکن قدرتی طور پہ صبح چلتے تھے شام کو پھر وہیں ہوا کرتے تھے۔ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے، یہ ان پہ سزا ہوئی۔ کتنے؟ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ آخر وہ بھوک سے، پیاس سے، سایہ نہیں تھا، گرمی سے مرنے لگے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے کہ اب آپ مہربانی کریں کوئی۔ حضرت موسیٰ کو پھر شفقت آ گئی، مہربانی آ گئی، رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم پہ آسمانوں کا سایہ فرمایا، جس کو قرآن نے سورۃ بقرہ میں بھی بیان کیا، اس سورت میں بھی بیان فرمایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، پھر ان کے لیے آسمانوں سے پکا پکایا من و سلوہ نازل فرما دیا، یہ بھی نام فرمایا۔ پھر جب ہم نے توبہ کر لی نا اور ان پہ سایہ بھی کر لیا بادلوں کا، اور تیسری بات یہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، 12 گروہ تھے،
ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں تھا. حضرت موسیٰ نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. آسا آپ نے پتھر پہ مارا تو 12 پانی کے چشمے بھی جاری ہو. یوں اللہ نے ان پہ انعام فرمایا. لیکن حضرت موسیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اے میری قوم خبردار، اللہ کے معاملے میں خیانت نہ کرنا اور اس من و سلوہ کو ذخیرہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ذخیرہ نہیں کرنا. جو رب تمہیں صبح شام دے کھاؤ اور اس کی حمد بیان کرو. جس نے آج دیا ہے وہ تمہیں کل بھی عطا کرے گا. اس یقین کے ساتھ رہو. لیکن وہ قوم مجبور تھی ایسی عادتوں سے، اور پھر وہ آپس میں باتیں کرتے تھے یار یہ جنتی کھانا ہے. من و سلوہ کیا تھا؟ جنتی. مفسرین نے لکھا کہ یہ مچھلیاں تھیں جنتی تلی، زیتون کے تیل تھے یا بٹیر تھے یا کچھ اور جو ہے وہ روٹیاں تھیں جو آسمانوں سے ان پہ بارش کی طرح نازل ہوتی تھی اور وہ کھاتے تھے روز. کسی کوئی کام کاج نہیں، اللہ کی نعمتیں تھیں. لیکن ساتھ یہ کہا کہ سٹور نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ سٹور نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. لیکن وہ آپس میں کہنے لگے یار اتنا مزیدار کھانا ہے اور اگر آج ہم نے سٹور نہیں کیا تو پتہ نہیں کل ہمیں ملتا ہے کہ نہیں. انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا، لالچ میں آ گیا، رب کی نافرمانی کی، اور پھر وہی کھانا آنا جو ہے من و سلوہ پہ رک گیا، بند ہو گیا. اللہ نے اللہ کی نعمت کی نافرمانی کی تو پھر وہ نعمتیں آنا بند ہو گئی، اور جو سٹور کیا تھا وہ گل اور سڑ گیا، خراب ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل اگر ایسا نہ کرتے تو کبھی کوئی کھانا خراب نہ ہوتا. اس سے پہلے بھی کبھی کوئی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، نہ گوشت بے شک ویسے پڑا رہتا، کوئی چیز خراب نہیں ہوتی. یہ خراب ہونا اس واقعے کے بعد ہوا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے سٹور کیا تھا تو پھر اللہ نے اس کو گال سڑ دیا تھا، بدبودار کر دیا تھا، خراب کر دیا تھا. تو آج اس لیے کھانا زیادہ دیر نہیں رہ سکتا بغیر فریزر کے یا پھر جب تک، کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ وہاں سے سلسلہ چلا. تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد دوسرا واقعہ جو بڑا مشہور ہے وہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا، اور حابیل وہ پہلا شخص تھا جس کو زمین پہ دفنایا گیا. اس سے پہلے کوئی انسان نہیں پہنچا. یہ وہ واقعہ ہے. واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ کہ حضرت آدم کی ہر حمل میں حضرت اماں حوا کے ہاں جب ولادت ہوتی تو ہر حمل میں جوڑا پیدا ہوتا، ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی تھی. قانون یہ تھا کہ جو جوڑا آپس میں پیدا ہوتا تھا یا بعد میں یا پہلے جوڑا پیدا ہوتا تھا، اس پہلے جوڑے کی بچی بعد میں جوڑے والے کے بچے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا. اس جوڑے کی بچی دوسرے بچے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا. یہ شریعت تھی کیونکہ انسانیت کو آگے بڑھانا تھا. حضرت آدم اس وقت پہلے انسان تھے تو یہ قانون تھا شروع میں. اور اب تک کیونکہ کوئی بھی اپنی کسی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہو گیا. اس وقت یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوتی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، جو اس سے پہلے یا بعد پیدا ہوتی اس سے نکاح کر لیتا تھا. حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی قانون کے مطابق وہ قابیل کے نکاح میں آتی تھی، اور جو قابیل کے ساتھ نکاح بچی پیدا ہوئی تھی وہ حضرت حابیل کے ساتھ نکاح میں آنی تھی. یہی فارمولہ تھا. تو جب حضرت آدم نے ایسا کرنا چاہا تو قابیل نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا. تو حضرت آدم نے اس کو بڑا سمجھایا کہ رب کا حکم ہے ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہ مانا، بہت ضدی. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کی بات مانی جائے، وہ اللہ کی نزدیک عظمت والا ہوگا. دونوں نے قربانی کی. قابیل نے کچھ گندم قربانی کی اور حابیل نے ایک بکری ذبح کی. اور اس وقت قربانی کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ جو قربانی دیتا تھا پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دیتا تھا، آسمانوں سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی وہ آگ اس کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتی. دونوں نے قربانی دی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ حق پہ تھے، اور قابیل کی قربانی قبول ہو نہیں ہوئی. تو قابیل کے دل کے اندر حابیل کے حوالے سے حسد پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ حسد، دشمنی پیدا ہو گئی.
اب وہ کہنے لگا کہ میں حابیل کی وجہ سے اس بات سے معلوم رہا ہوں، لہٰذا میں اب حابیل کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو قتل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت حابیل نے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو میں آگے سے مذمت نہیں کروں گا، میں اس جرم میں شریک کو نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے اپنے بھائی کو موقع پا کے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے پہ حضرت آدم کو بڑا صدمہ ہوا اور 100 سال تک حضرت آدم اس واقعے کے بعد کبھی مسکرائے نہیں، اتنا صدمہ آپ کو پہنچا، اور پھر قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اچھا جی، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا نا، اب یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا۔ حابیل پہلے مرنے والے انسان تھے، اب وہ کئی دن تک اپنی بھائی کی لاش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے گھماتا رہا۔ اب اس کا کروں کیا؟ قتل تو کر دیا لیکن اس کو اوجھل کیسے کروں نگاہوں سے؟ تو دو اس نے کوے دیکھے جو آپس میں لڑے، اور ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور اس کوے نے پھر کیا کیا، اپنی چونک اور پنجوں کے ساتھ مٹی کھود کے کوے کو اس کے اندر دبا دیا۔ یوں قابیل کو سمجھ آیا، پھر اس نے بھی مٹی کھود کے حابیل کو زمین پہ دفنا دیا۔ یوں حضرت حابیل پہلے مقتول ہیں اور پہلے وہ شخص ہیں جو دنیا کائنات میں زمین پہ دفنائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، قابیل کو جو قاتل تھا یہ پہلا قاتل ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے گناہ کو رائج کیا وہ گناہ آگے جتنا چلتا رہے گا، جتنا اس گناہ کرنے والے کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، اتنا جس نے آغاز کیا تھا اس کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا عذاب قابیل کے پلے لکھا جائے گا۔ قابیل کو نکال دیا گیا، یمن میں چلا گیا، وہاں شیطان آ گیا اس کا استاد۔ شیطان نے کہا بھائی حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تم بھی آگ کی پوجا شروع کرو۔ یوں قابیل پہلا شخص ہے جس نے رب کو چھوڑ کے آگ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یوں پھر اس پہ عذاب یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا ہوا قابیل کا، اور وہ نبی نہ تھا، وہ پتھر پھینک رہا تھا تو ایک پتھر اس نے قابیل کو بھی مارا جس سے وہ مر گیا، دردناک موت وہ مر گیا تھا۔ تو یہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آخری واقعہ اس میں حضرت عیسیٰ کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ آپ رب سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا، یہ منو سلوا صرف قوم موسیٰ پہ نازل نہیں ہوا، یہ بھی بنی اسرائیلی تھے، حضرت عیسیٰ کی دعا میں بھی اللہ نے منو سلوا نازل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ آسمانوں سے پکا پکایا کھانے کا دسترخوان نازل کر، یہ نعمت دے تاکہ ہمارے لیے، ہم سے پہلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عید کا دن بن جائے۔ تو پھر یہ منو سلوا حضرت عیسیٰ کی دعا پہ، عیسیٰ کی قوم پہ نازل ہوا۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا اور اس کھانے کو سٹور بھی نہ کرنا، لیکن وہ بھی نہ مانی، انہوں نے بھی وہی کیا، سٹور کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان پہ عذاب یہ ہوا کہ رات کو صحیح سلامت انسانی صورت میں سوئے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی تھی، صبح اٹھے تو اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا ان کو مار دے، تو پھر 3 دن کے اندر وہ بنی اسرائیلی سارے کے سارے مر گئے تھے اور زمین نے ان کو نگل دیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو کیا کہا تھا؟ اے اللہ ہمیں دسترخوان عطا فرما تاکہ ہمارے لیے، بعد میں آنے والے کے لیے عید بن جائے۔ تو پتہ چلا جس دن رب کی نعمت ملے اس دن کو عید کا دن کہنا یہ قرآن کے عین مطابق ہے، قرآن کے عین مطابق ہے۔ اگر قوم عیسیٰ کو دسترخوان ملے تو وہ ان کے لیے عید کا دن بن سکتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا غلامان مصطفیٰ کے لیے جانے کائنات امام الانبیاء کی تشریف آوری کا دن بدرجہ اولا عید کا دن بن سکتا ہے۔ حضور تو وہ ہیں جنہوں نے صرف نعمتیں نہیں بلکہ ان کے صدقے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، جو خود نعمت بن کے آئے تو ہیں ہی ہیں خود بھی، لیکن ان کے صدقے اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو
تو جب قوم عیسیٰ کو منو سلوا ملے تو وہ عیسیٰ کو وہ عید کا دن بن سکتا ہے۔ حضور تو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا حضور کے دن کو، حضور کی آمد کے دن کو عید کا دن کہنا بھی بدرجہ اولا جائز ہے۔ تو یہ 3 واقعات بھی اس صورت کے اندر بیان ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک